آج کے اس تجزیے میں ہم کوگنیٹو سائیکالوجی اور ماڈرن الگوریدمز کی ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جو انسانی دماغ کے سیکھنے اور معلومات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے طریقے کو بالکل بدل کر رکھ رہی ہے۔ دراصل یہ دونوں مل کر ایک عظیم انقلاب لا رہے ہیں۔ سیکھنے کے اس نئے اور بے مثال ماڈل کو دی لرننگ اسٹیک کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی سائنس ہے جو دماغ کی صلاحیتوں کو وہاں تک بڑھا دیتی ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ لیکن اس سب کو سمجھنے سے پہلے ایک بالکل حیران کن حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ ہرمن ایبنگ ہاؤس نے 1885 میں اپنی تحقیق کے بعد دریافت کیا تھا کہ نئی سیکھی گئی معلومات کا 70% حصہ محض 24 گھنٹے کے اندر دماغ سے بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک دن میں۔ یہ فرگیٹنگ کرو یعنی بھولنے کے عمل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ رات دن ایک کر کے محنت سے پڑھی گئی معلومات کا اس تیزی سے دماغ سے نکل جانا واقعی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہمارا آج کا سفر اسی لرننگ سٹیک پر مبنی ہوگا۔ پہلے ہم بیونڈ پیسو لرننگ کو سمجھیں گے، اس کے بعد ڈیفائنمنٹ ٹیکنیک، پھر پاور آف ایکٹیو ریکال، اس کے بعد میتھ آف اسپیس ریپیٹیشن، اور آخر میں ان سب کو ماڈرن ٹولز اینڈ الگوریدمز کے ساتھ جوڑیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ بیونڈ پیسو لرننگ اور دی ایلیوژن آف کمپیٹنس، یعنی قابلیت کا دھوکہ۔ دراصل عام اور پرسکون لگنے والے پڑھائی کے طریقے اکثر دماغ کو ایک بہت بڑے دھوکے میں رکھے ہوتے ہیں۔ اکثر کتابوں کو بار بار پڑھنا یا ہائی لائٹر کا استعمال کرنا بڑا پرسکون لگتا ہے کہ سب یاد ہو رہا ہے، لیکن دراصل یہ پیسو اسٹڈی ہے جس کا سیدھا انجام سب کچھ تیزی سے بھول جانا ہے۔ اس کے بالکل الٹ جب ایکٹیو ریکال کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی معلومات کو کتاب دیکھنے سے پہلے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنا، تو یہی وہ عمل ہے جو انفارمیشن کو لمبے عرصے تک میموری میں بالکل پختہ کر دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، ڈیفائنمنٹ ٹیکنیک اور کنسیپچول ماسٹری۔ یہ ٹیکنیک دی لرننگ سٹیک کی بنیاد مانی جاتی ہے، جسے نوبل انعام یافتہ مشہور سائنسدان رچرڈ فائنمین کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ مورٹیمر ایڈلر کا یہ کال سچ میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان کے مطابق جو انسان اپنے خیالات کو واضح لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، وہ در حقیقت خود بھی نہیں جانتا کہ وہ دراصل سوچ کیا رہا ہے۔ صاف اور بالکل واضح اظہار ہی کسی چیز کو صحیح سمجھنے کی اصل دلیل ہے۔ تو اس ٹیکنیک کو پریکٹیکلی کیسے لاگو کیا جائے؟ اس کے 4 بے حد آسان سٹیپس ہیں۔ پہلے ایک کانسیپٹ چنیے۔ دوسرا سٹیپ سب سے اہم ہے، اسے اس طرح سمجھائیے جیسے کسی 12 سال کے بچے کو سکھا رہے ہوں، کیونکہ بچے ہر چیز پر بہت سوال کرتے ہیں۔ پھر جو کمزوریاں سامنے آئیں انہیں ڈھونڈ کر ٹھیک کیجیے، اور چوتھے سٹیپ میں اسے ٹیسٹ کر کے ہمیشہ کے لیے دماغ میں محفوظ کر لیجیے۔ یہ طریقہ کسی بھی کمزوری کو فوراً پکڑ کر ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، پاور آف ایکٹیو ریکال اور ایفرٹ میموری لنک۔ یہ وہ حصہ ہے جو ایک آسان بنائے گئے کانسیپٹ کو تھوڑی سی ذہنی محنت کے ذریعے ایک مستقل میموری میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹیسٹنگ کا لفظ سنتے ہی امتحان کا ڈر ذہن میں آتا ہے نا، لیکن ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ٹیسٹنگ ایفیکٹ ایک بالکل مختلف اور جادوئی چیز ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹیسٹنگ کسی کو جج کرنے کا نہیں، بلکہ سکھانے کا ایک بے حد طاقتور ٹول ہے۔ جب معلومات کو صرف پڑھنے کے بجائے انہیں دماغ سے واپس نکالنے یعنی ریٹریو کرنے میں وقت لگایا جائے تو لانگ ٹرم میموری میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہیں سے ڈیزائربل ڈیفیکلٹی کا کانسیپٹ نکلتا ہے، ایک تھوڑی عجیب سی حقیقت۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے جم میں بھاری وزن اٹھانے سے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، دماغ کو جب میموری سے معلومات نکالنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے اور زور لگانا پڑتا ہے، تو یہی ذہنی کشمکش نیورل پاتھ ویز کو سب سے زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ تھوڑی مشکل دراصل آگے چل کر لمبا فائدہ دیتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، میتھ آف اسپیس ریپیٹیشن، یعنی اس فرگیٹنگ کرو کو آخر ریاضی کے ذریعے کیسے روکا جائے۔ اسپیس ریپیٹیشن در حقیقت آخری وقت کے کریمنگ یا رٹے کے بالکل الٹ کام کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جہاں معلومات کو ایک خاص اور مسلسل بڑھتے ہوئے وقفے کے ساتھ دہرایا جاتا ہے۔ ٹھیک اس لمحے جب دماغ معلومات بھولنے والا ہو، اسے واپس یاد دلا دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اسے پڑھائی کا سب سے بہترین اور سائنس بیکڈ طریقہ مانا جاتا ہے۔ اب اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 1 دن، 6 دن،
15 दिन और फिर सीधा 37 दिन। ये बढ़ते हुए वक्फे दरअसल इस बात की निशानदही करते हैं कि जब एक बार कुछ सक्सेसफुली याद कर लिया जाए तो उसे अगले स्टडी सेशन के लिए मुस्तकबिल में मजीद दूर धकेल दिया जाता है। और यही वो तरतीब है जो दिमाग के भूलने के अमल को हमेशा के लिए तोड़ देती है। इस मुकाम पर अगर इन एल्गोरिदम्स के पीछे की मैथ्स को देखा जाए तो दो मशहूर नाम सामने आते हैं। एक तरफ 1987 का क्लासिक SM2 एल्गोरिदम है, जिसकी बुनियाद एक फिक्स्ड पैटर्न पर है, जबकि दूसरी तरफ 2022 का लेटेस्ट और ओपन सोर्स FSRS मॉडल है। FSRS की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इसमें तकरीबन 20 से 30% कम रिव्यूज़ की ज़रूरत होती है। ये फिगर्स वाजे करते हैं कि वक्त के साथ नए मॉडल्स कितने एडवांस्ड और स्मार्ट हो गए हैं। और अब आखिर में 5वां हिस्सा, मॉडर्न टूल्स एंड एल्गोरिदम्स, यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी और मैथ की इस पूरी साइंस को मॉडर्न सॉफ्टवेयर के साथ प्रैक्टिकली कैसे ऑटोमेटिकली चलाया जाए। आजकल बेतहाशा बेहतरीन टूल्स दस्तयाब हैं और हर एक की अपनी खुसूसियात हैं। अगर एडवांस्ड FSRS एल्गोरिदम और AI का फ़ायदा चाहिए तो स्टडी ग्लैंड बेहतरीन है। अनकी अपनी बेहद कस्टमाइजेशन के लिए जाना जाता है। अगर पहले से बनाए गए क्यूरेटेड एक्सपर्ट डेक्स चाहिए तो ब्रेनस्केप अच्छा इंतखाब है। नोट्स बनाने वालों के लिए रेमनोट ज़बरदस्त है और क्विज़लेट अपने मैसिव शेयर्ड लाइब्रेरी की वजह से मकबूल है। खुलासा ये है कि हर किसी की ज़रूरत के मुताबिक एक टूल ज़रूर मौजूद है। लेकिन इन टूल्स का इस्तेमाल हमेशा इतना आसान नहीं होता। अनकी जैसे बेहद मशहूर टूल की ही मिसाल ले लीजिए। अगरचे इसके फ़वाइद बहुत वाज़े हैं, जैसे मुफ्त दस्तयाब होना और बाआसानी सिंक हो जाना, लेकिन इसका एक बड़ा मसला ये है कि अगर पाबंदी से रिव्यूज़ ना किए जाएं तो पेंडिंग कार्ड्स का एक बड़ा ढेर यानी एक ख़तरनाक बैकलॉग जमा हो जाता है। ये किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है और पढ़ाई से दूर कर सकता है। और यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा गेम चेंजर बनकर आती है। मिसाल के तौर पर गूगल जेमिनाई को इस तरह हिदायत दी जा सकती है कि वो एक उस्ताद का किरदार अदा करे। PDF या नोट्स अपलोड करने के बाद AI को पाबंद किया जाता है कि वो पहले थोड़ी मालूमात दे, सिर्फ उसी हिस्से से एक्टिव रिकॉल वाले सवालात पूछे और जब तक पिछला कॉन्सेप्ट मुकम्मल समझ ना आ जाए अगले टॉपिक पर बिल्कुल ना जाए। ये अप्रोच मॉडर्न AI को एक पुरअसर ट्यूटर में बदल देती है। तो इन सब बातों पर गौर करने के बाद आखिर में एक बेहद गहरा और सोचने वाला सवाल जहन में उभरता है। अगर ये एडवांस्ड एल्गोरिदम्स और AI इंसानी दिमाग के भूलने की रफ्तार को बिल्कुल ठीक-ठीक माप सकते हैं और उसकी पेशगोई कर सकते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में मालूमात को याद रखने की ये सारी जद्दोजहद पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगी? क्या हमें सीखने में कभी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी? इस दिलचस्प और थोड़ा बेचैन करने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये तज्जिया यहीं मुकम्मल होता है। सीखने का ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए।